من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگ سے نجات کا بحث، صدقہ زکوٰۃ جو بھی اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رحمت کرتا ہے اور اس کی مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اچھا مسلمان ہو، مومن ہو اور شرک نہ کرتا ہو، مخلوق خدا پر ظلم نہ کرتا ہو اور نماز 5 وقت کی باجماعت ادا کرتا ہو، تو حلال کی کمائی کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسہ ہی دے، نہیں، بسترا دے دے، کسی کو پانی کا کوئی مشکیزہ دے دے، کسی قسم کا بھی، کسی رنگ کا بھی صدقہ ہو تو وہ اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی حلال کی چیز ہو تو پھر قبول ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی حرام کی چیز ہو تو وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا، تو اس کا صدقہ خیرات کوئی بھی نیکی جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ صدقہ خود کسی جنس اور کسی رنگ میں دیا جائے، وہ صدقہ دینے والے کو دوزخ کی آگ سے نجات دینے کا باعث ہوتا ہے، بشرطے کہ صدقہ دینے والا مومن ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب اپنے کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے اور وہ اسے اتنا کھانا دیتا ہے جس سے وہ سیر ہو جاتا ہے اور وہ اسے اتنا پانی پلاتا ہے جس سے وہ سراب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھلانا یہ بہت ہی اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درمیان اور آگ کے درمیان ایسی سماعت بنا دیتا ہے جن میں سے ہر 2 کے درمیان 500 سال کی سماعت کا فیصلہ ہوگا، اور جہنم پکار کر عرض کرتی ہے میرے پروردگار، مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کی اجازت فرما، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام کی امت سے ایک آدمی کو میرے عذاب سے نجات دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مجھے حضور علیہ السلام سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کی امت سے صدقہ دینے والے کو تکلیف پہنچاؤں، تو اب میرے لیے یہ واجب ہے کہ میں تیری اس رحمت اور بخشش کا شکریہ ادا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ آدمی جو روٹی کا ایک لقمہ صدقہ کرے یا کھجور کی ایک مٹھ صدقہ دے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ حساب کر لیں کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جلانے میں شرم محسوس کرتی ہے، اور صدقہ دینے والے کو تو بہت ہی آگ کو شرم آتی ہے کہ جو دنیا میں صدقہ دیتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے نام پر خرچ کرتا ہے، تو آگ کہتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس آدمی کو جلاؤں۔ تو آج دیکھ لیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس کتنا مال و دولت زر ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے سے بہت ہی کتراتے ہیں۔ سب کا میں نہیں کہہ رہا، اکثر ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے قاصر ہیں، نماز باجماعت ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ پہلے تو ہم سرے سے ہی نہیں پڑھتے،
اگر پڑھیں بھی تو بےہودہ قسم کی نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی، تیز تیز، وضو صحیح طرح نہیں کرتے، نماز صحیح طرح نہیں پڑھتے، رکوع سجود صحیح طرح نہیں کرتے، تو اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی عمل کرو لیکن اچھی طرح وضو کر کے، اچھی طرح تلفظ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ادا کرو تو وہ اللہ رب العزت اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کا اجر و عظیم بھی دیتے ہیں، جو انسان کی سوچ تک نہیں ہوتی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اگر چاہے چھوارے کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہی نجات حاصل ہو جائے۔ ایک چھوارا ایک سمجھ لیں، ایک کھجور تو حلال کی کمائی کا۔ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں مسلسل کئی سال شدید ترین کسالی کا سما رہا، اور ایک عورت کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے اسے کھانے کے لیے اپنے منہ پر رکھا ہی تھا کہ دروازے پر سے کسی سیل نے آواز دی، مجھے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ایک روٹی کا لقمہ دے دو۔ تو اس عورت نے وہ لقمہ اپنے منہ سے نکالا اور سیل کو دے دیا، پھر وہ جنگل کی طرف نکلی تاکہ ایندھن اکٹھا کرے۔ اس کے ہمراہ اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ ایک بھیڑیا آیا تو اس نے بچے کو اٹھایا اور بھاگ نکلا۔ والدہ نے اپنے بچے کی چیخ سنی تو وہ اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اس کی والدہ کو دے دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر اس عورت سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیرے ایک لقمے خیرات کرنے سے تیرے بچے کو بھیڑیے کا لقمہ بننے سے روک دیا؟ آپ حساب کر لیں، اگر انسان گہرائی میں سوچے، جن کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے اور اپنی نجات ہے دوزخ کی آگ سے۔ یہ مت سوچے کہ میرے پاس مال ہے اور میں دے رہا ہوں غریبوں مسکینوں کو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انسان اگر گہرائی میں سوچے کہ جس سیل جو ہم سے مانگ رہا ہے، اگر ہم اس کی جگہ پر چلے جائیں تو ہماری کیا حالات ہوں گے؟ اگر اللہ ہم کو کر دے، یہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ رب العزت دینے والا کر، مانگنے والا نہ کر۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا رب العزت حق حلال کی کمائی کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو صدقہ کرتا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر اسے مال لے لے اور جس کو دے رہا ہے ان کو دے دے، تو پھر اگر یہ اس کے پاس جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے۔ اس غربت سے پیغمبروں نے بھی پناہ مانگی، اس غربت سے پیغمبروں نے بھی پناہ مانگی، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے اور صدقات، خیرات، عشر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، حق حلال کا۔ یا رب العزت ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہے
وہ معاف فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور برے راستے پر چلنے کی ناتوفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، سب راستے گمراہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کر جنت میں دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند شخص وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔